اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ کہف میں فرماتے ہیں، جو زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کے لیے آرائش بنایا تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید، ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے۔ آج کا موضوع ہے مسٹیک وچ کلز دا پرسن، یا وہ غلطیاں جو انسان کو ختم کر دیتی ہیں۔ دور حاضر میں لوگوں کی اکثریت پریشان رہتی اور اکثر پریشانی نہایت فضول یا کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی پریشانی کی۔ اب اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ سونے کی بڑھتی ہوئی قیمت سے وہ لوگ پریشان ہوں گے جنہوں نے سونا خریدنا تو دور کی بات، سونار کی دکان کے سامنے سے بھی نہیں گزرنا۔ اسی طرح پیٹرول کی قیمت سے وہ لوگ پریشان ہوں گے جن کے پاس گاڑی تو چھوڑ سائیکل بھی نہیں ہوگی، مگر پریشانی بہت ہوگی، ٹینشن بہت ہوگی۔ اب آپ کو میں ایک قصہ سناتی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک محترمہ بہت پریشان، بس بیمار بیمار بیمار، وہ ڈاکٹر کے گئیں، ان کی بھابھی ان کے ساتھ تھیں، وہ بھی اپنی نند کی حالت سے آوازار کہ وہ ایک عجیب سی بیمار تھیں۔ اب کیا ہوا کہ جب ڈاکٹر جو تھے، ڈاکٹر سمجھ گئے ان کا مسئلہ وہی جو ہمارے معاشرے کی اکثر لڑکیوں کا ہے، ہر دوسری لڑکی کا بڑھتی ہوئی عمر، شادی کا نہ ہونا۔ میں تو بدصورت ہوں، میں تو میری عمر بڑی ہے، میں تو بیمار ہوں، بس انہیں بیماری تھی خود ترسی کی، بس اپنے اوپر ترس کھانا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ڈاکٹر صاحب بہت سمجھدار تھے، وہ ان کا مسئلہ سمجھ گئے۔ انہوں نے ان سے سوال کیا، پوچھا آپ چل پھر لیتی ہیں؟ جی۔ آپ کھانا خود کھاتی ہیں، کوئی کھلاتے؟ کہ نہیں میں خود کھا لیتی ہوں۔ کہ سانس آپ خود لیتی ہیں، آکسیجن وغیرہ سلینڈر رکھا؟ نہیں میں خود لے لیتی ہوں۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اتنی شادیوں میں گئیں گی، کیا ہر شادی میں دلہن نہایت خوبصورت کم عمر ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا، اس نے آپ کے لیے جوڑ بھی بنائے، لہٰذا سب پریشانیاں چھوڑیں۔ پھر انہوں نے، جو ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے ایک تجربہ کروایا۔ انہوں نے محترمہ کو ایک کاغذ دیا اور کہا کہ کاغذ پینسل دی اور کہا آپ ایسا کریں، یہاں بیٹھ کر اپنی پریشانیاں، جو چیزیں آپ کو پریشان کرتے ہیں، انہیں 5 مرتبہ لکھیں، اس کے بعد اسے فولڈ کر دیں، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فولڈ کیا اور پھر ایک ماچس کی تیلی دی، کہا اب اسے جلا دیں اور ذہن میں رکھیں کہ آپ کو پریشان کرنے والی ہر چیز جل رہی ہے۔ الحمدللہ اس تجربے سے انہیں کافی فائدہ ہوا، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا جب بھی آپ کو پریشانی ہو آپ یہ عمل کریں، آپ کو ضرور فائدہ ہو، اور الحمدللہ اب وہ کافی سکون سے ہیں۔ اب اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو جس کے بھی اکثر لوگ شکار ہوتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے کہ ڈرنا، رسک نہ لینا، کہ خطرہ مول نہ لینا۔ جیسے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جہاز میں بیٹھتے ہوئے، کشتی میں بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، سمندر پہ جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، نہیں ہم ڈوب جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، ڈر لگ رہے، نہیں بھائی نہیں، سمندر پہ نہیں۔ اب اسی طرح گھر میں گاڑی موجود ہے مگر گاڑی چلاتے ہوئے ڈرنا، کیونکہ آپ کو اس خطرے کو خود سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس پہ بھی میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ گھر میں گاڑی ہوتے ہوئے بھی اگر اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو پھر کیا آپ بیٹھے رہیں گے کہ بس غیبی امداد آئے؟ نہیں، اگر آپ کو اس ڈر کو ختم کرنا ہوگا، بہت سی لڑکیاں، بہت سے لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں، آپ بھی چلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز میں رسک تو ہوتا ہے، ہر بات کا ایک اچھا ایک برا پہلو ہوتا ہے، مگر ہم برے ہی پہلو کو کیوں دیکھیں، اچھا پہلو بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ لہٰذا اس ڈر کو آپ کو خود ختم کرنا ہے، تبھی آپ سکون پا سکتے ہیں۔ اب ایک اور چیز ہوتی ہے جو لوگوں میں، وہ ہوتا ہے ماضی میں گم رہنا۔ ماضی میں گم رہنا، حال کی خوشیوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لینا۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر، میں یہ نہیں کہہ رہی آپ ماضی کو نہ سوچیں، مگر اس میں وہ چیزیں سوچیں جہاں آپ سے غلطی ہوں، تاکہ مستقبل میں انہیں نہ دہرایا جا سکے۔ اور دوسری بات یہ، اگر کوئی انتقال کر گیا اور اس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں آپ نے اس کے ساتھ جو کچھ اگر غلط کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگیں، اس کے احصال ثواب کے لیے کچھ پڑھیں، اور اس کی خواہشات کا احترام کریں، نہ کہ جو اس نے چیزوں کرنے سے منع کرا ہے آپ وہی کریں، کیونکہ اس طرح یقیناً آپ بھی خوش نہیں رہیں گے اور دوسرے بھی۔ اب ہم آتے ہیں سب سے بڑی وجہ، ایک جو ہمارے معاشرے میں بہت بڑی وجہ ہے، وہ ہے تبدیلی کو قبول نہ کرنا۔ نہیں، بس لکیر کے فقیر بنے رہیں گے، نہیں جی ہم تو بس یہی کام جانتے ہیں، یہی کریں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
اب اس وجہ سے گھر میں مفلسی ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، مگر تبدیلی نہیں قبول کرنے کے. بھئی ظاہر سی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تو میں دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کو وہ تعلیم نہ دو جو تم نے حاصل کی، کیونکہ تمہارا زمانہ اور ہے اور اس کا زمانہ اور. بالکل صحیح بات ہے. اگر آپ دیکھیں، ایک وقت تھا جس میں صرف لکھا جاتا تھا، پھر ٹائپ رائٹر آیا، اب ٹائپ رائٹر سے اوپر کی کمپیوٹر، اب کمپیوٹر سے بھی کچھ اوپر چیز آ گئی ہوگی، میری ذرا زیادہ اتنی معلومات نہیں مگر ہوگا، پرنٹر، یہ وہ ہر چیز مختلف ہی تبدیلیاں ہیں. اور جو لوگ ان تبدیلیوں کو قبول نہیں کرتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں، جن سکولز میں مونٹیسری سسٹم نہیں ہے وہ اتنے کامیاب نہیں ہیں، مگر مونٹیسری سسٹم والے کامیاب ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب تبدیلی آ گئی ہے. یہ تبدیلی ہے کہ ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر ایسے لوگوں سے جیسے جن کا جو بہت پریشان ہوتے ہیں، جو تبدیلی قبول نہیں کرتے، اگر ان سے پوچھا جائے بھائی کیا ہوا، کیوں پریشان، کیا کریں جی، پتہ نہیں کسی نے جادو کرا دیا، رکاوٹ ہے، بندش ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کی سوچ ہے. آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہے. سوچ بدلیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مستقبل بھی اچھا ہوگا. بس آخر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ہمیں ان باتوں پر جو الغرض یہ کہ ہمارا دشمن کوئی باہر سے نہیں، ہمارے اندر سے، ہمیں اس دشمن کو مارنا ہے. اس کو کس طرح مارنا ہے، اس کو آپ ڈھونڈیں اور اسے ختم کر دیں. اس کو ختم کرتے آپ کی تمام مشکلیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. کوئی چیز آسان نہیں بجز اس کے، اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو نرم و ہموار کر دے. السلام.